مزیدار ہے بخاری میں، سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا۔ اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ۔ اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو۔ اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا۔ وہ بات ہو گئی 1000 دینار۔ اس کو بات بڑی پسند آئی کہ اللہ کے نام پر تو کہتا ہے اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے۔ 1000 دینار دے دیے۔ اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا۔ یہ دیکھیں، اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان۔ اس کی صداقتوں پہ دیکھیں، اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا۔ جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں۔ لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی۔ بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا، موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے۔ اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی، اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں، جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا۔ یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے۔ دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرا خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے۔ وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی۔ ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی، اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے، نہ گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا۔ اور لکڑی اٹھا کے گھر لایا، گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں، اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا۔ رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے، اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو باحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا۔ اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا، مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے، وہ بڑا راضی ہوا۔ اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے۔ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا۔ معصوم آمنہ، حبیب کبریا، سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا۔ اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا، میں آیا ہوں پیسے رکھ لے۔ اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے، تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے، اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے۔ او بھائی، جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے
اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کے اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے۔ اللہ کہے مجھ سے لے لے، چل یار رہنے دے۔ اور بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا، جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، اس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمہ حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے، تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوگی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا، عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر، میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ تو اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں۔ ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے۔ تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا؟ جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، یہاں سے سیب آیا، باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لی جائے، معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر۔ تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دے اب۔ تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر، پھر معافی ملے گی۔ کھایا کیا؟ ایک سیب۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے، آپ کر دیں نکاح، پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے نکاح ہو گیا۔ جب پہلے دن میں حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے
پلنگ پر کوئی معذور نہیں، جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی، اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرماتے میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں، کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں، اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا، یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے، غلط جملہ نہیں نکلا۔ اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے، کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے، سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی، اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا۔ حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی، اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمائے، غوث پاک جیسا بیٹا دیا، تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے، تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا، تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کرے۔ آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں، ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو انہوں سنانے میں مزہ آئے گا۔ وہ ایک جگہ میں کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کوئی لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کرو، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا، تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح دا بندہ ہے، کنجری گل کی تھی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لبو لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا۔ تو آج کے کہنے لگا یار اوہ لینا دینا تے مقدرہ ہے، گل تے پیار نال کر۔ او میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے اوہ گل تے پیار نال کر یار، دو کڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر، کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر، او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ، سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو۔ لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی، حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے۔ مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے، مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے، جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے، اپنی زندگی کو تلخی، مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا، ناراض رہنا، بے چین سا رہنا، ہر وقت شکوے کرنے، ناراض وقت گزارنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا، ہر وقت کوئی نیا شکوہ، کوئی نئی بات کھول کے رکھنا، اس سے نکل آؤ یار۔ پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سوار دیتا ہے، محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، اس میں بڑا کیف ہوتا ہے، اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالے۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا، اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا
فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں گا، کوئی شک نہیں، درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا، کوئی شک نہیں، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا، تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے، جہاد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، یہ سب حضور کے قریب ہے۔ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، یہ بخاری ہے، فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے، جس کی نیتیں، ارادے، لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے، میرا وہ پیارا بندہ ہے، وہ میرا محبوب ہے امتی۔ تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے۔ ایک بات اور کرنی ہے، جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ تیز لوگوں کا دور ہے، چالاک لوگوں کا دور ہے۔ لوگ ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، چالاک مزاج، تیز طبیعت۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے، اور بڑے بڑے بھولے بندے، سیدھے سادے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے۔ نو سنو، ترمذی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ بھولا بالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں، مومن بھولا بھالا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے۔ یہ جو تیزیاں ہیں نا، انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے، انسان کا تدبر والا ہونا، فہم و فراست والا ہونا اور بات، لیکن چلاک ہونا، مکار ہونا، شیشے میں اتارنا، لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر، محبت سے قابو کر، اخلاق سے قابو کر۔ تو اپنے انداز بڑی بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں، اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں تیزیاں، مجھے ایک بات میرا بڑا دل کر رہا ہے، کر لوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ نا، خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے دلی میں، اپنے مرید سے ملنے۔ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی ہے۔ خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے، وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا؟ خواجہ معین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضور جو حکم ہو۔ انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی۔ جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے، تو سارا شہر امڑ آیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا۔ اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا، اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے، حضور مہربانی کرے نہ لے کے جائیں۔ اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو۔
मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली में रहना है। ये भी एक पैगाम है, इसे भी आपने याद रखना है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहने लगे, हुजूर आपने फरमाया था किसी का दिल तोड़ के नहीं रहना। फरमाने लगे, इतने सारे लोगों का दिल टूटने से बचाते बचाते किसी एक का टूट भी जाए तो खैर है। अब किसी एक का दिल बचाते सारी दुनिया का दिल तोड़ में, अल्लाह करे आपको इस बात की भी समझ आए। हम ना बाजों का किसी एक का दिल बचाते, एक का सिर्फ अपना घर बचाते सारी दुनिया तोड़ने लगे हो। सिर्फ एक शख्स की रजा की खातर सारी दुनिया को तोड़ दोगे, ऐसा ना करना अपनी जिंदगी में। लोग किसी बंदे का दिल तोड़ के उसकी इज्जत उतार के उसे परेशान करके झिड़क के कहते हैं, आया था बंदा सुनाई है मैंने 4, वो तूने गुनाह करके अब तू बता रहा है। किसी को डांट डपट के दिल तोड़ के कहानियां सुना रहा है, चालाकियां करके और तेजमियां दिखा के, ये तो बंदा मोमिन की शान नहीं है। मेरे करीम ने तो फरमाया, नेकी तुझे सुकून दे, और जब तू गुनाह करके गमगीन हो तो इसका मतलब है तुम मोमिन हो। तो फौरन अर्ज की, या रसूलल्लाह फिर बता दे गुनाह क्या होता है। तो हुजूर फरमाने लगे, जो चीज तेरे दिल में खटके वही तो गुनाह है। वो जो चुभ रही है ना, मोमिन के दिल में गलती चुभती है, खटकती है, उसे परेशान करती है ये गलती, अगर वो चुभती है तो फिर इसका मतलब है वो गुनाह है। आजकल ना लोगों ने गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया है। किसी ने कहा था, जुनू का नाम खिरद रख दिया, खिरद का जुनू। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, आप जो चाहे नाम रखें, जो आपकी तबीयत आए आप वो काम करें, आप अपनी मर्जी से नेकी और बदी का मेयार कायम कर लें, ये ठीक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आईना एक बंदा मोमिन के लिए बनाया है, उस आईने को हमेशा बरकरार रखा जाए, अपने अंदर वो अलामात तलाश की जाए। वो ईमान के बाद मोमिन के अंदर तब्दीलियां आती है, कल्बी तौर पर, रूहानी तौर पर और इखलाकी तौर पर। बंदा मोमिन की कुछ अलामतें होती, उसकी कुछ शानें होती है, उन शानों पर गौर करें। हम ना जब तक अपने बातन को मजबूत नहीं कर लेते, जब तक हम रूहानियत की मजबूती अपने अंदर पैदा नहीं कर लेते, और जब तक हम रूहानी तौर पर ताकतवर नहीं हो जाते, आप लाखों रुपए का जोड़ा पहन ले और आपका कद बड़ा ऊंचा हो और आपका चेहरा बड़ा रोशन हो, लेकिन अंदर अगर नूर नहीं है ना मेरे दोस्त, तो लोग तो हो सकता है आपकी फोटो बड़े शौक से खींचे कि बड़ा कद काठ है, लेकिन आप बेकरार हैं। आपको पता है कि इस महंगे लिबास के अंदर मेरा दम घुट रहा है। आपको महसूस होता है कि इस कुशादा मकान के अंदर भी मुझे बेकरारी महसूस होती। आप अपने अंदर एक अजीब सी तकलीफ महसूस करते हैं, लेकिन अगर आपका बातन मजबूत हो जाए, अल्लाह पे भरोसा हो जाए, जिंदगी उसकी बारगाह में झुकने वाली हो जाए, रसूल पाक के दरवाजे की गदा बन के बंदा जीना शुरू कर दे, आप यकीन करें सादे कपड़ों के अंदर भी कई दफा बंदा महसूस करता है, यार मेरा लिबास थोड़ा सा सस्ता है, पर अल्लाह ताला ने जो मुझे ईमान अता किया है वो सबसे ज्यादा महंगी चीज है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। अपने बातिन में खास उसूसियात पैदा करे, अपने आप को टाइम दे, अपनी कल्बी कैफियत पर ज्यादा तवज्जो करे। ज्यादा मुझे फोटो शोटो खींचने का ज्यादा तजर्बा नहीं है, मसरूफियात ज्यादा रही तो मैं इस तरफ नहीं आ सका। एक बच्चे ने मुझे, एक दोस्त ने एक दिन बताया कि वो तस्वीर खींचने के बाद फिर उस पर कुछ काम होता है तो फोटो और ज्यादा सोहनी लगने लग जाती। उसने बात कर ली, मैंने सुन ली, वो बात करके गुजर गया। थोड़ी देर के बाद मुझे कहने लगे परेशानी है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैंने एक सादी सी बात की थी, पता नहीं कोई आप तो कहीं खो गए। उसके बाद मैंने 2-4 बातें की हैं पर आपने हाँ ना ही नहीं की, तवज्जो नहीं की। मैंने उससे कहा, मैंने कहा पुत्र तू आख्या है फोटो ते थोड़ी मेहनत हो जाए तो सोहनी लगन लग जाती। तो मैं सोचन लग पिया जे बंदा थोड़ी जी मेहनत दिल ते भी कर ले, थोड़ी जी मेहनत ना दिल ते करिए तो जे कदे वो सोना हो जाए ना, पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। सारे जिस्म दे धोण दे नालों इको धोला टुकड़ा दिल दा।
اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے، تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے، وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل، بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے، یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی۔ بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے، اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا، ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی، ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا، وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا، ایک باطنی کیفیت ہے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ اس کا معیار آپ ہی جانتے، کریم بتا دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو، اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کے بھی غمگین نہیں، لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر، نادان سمجھ کر، احمق کہہ کر، جاہل کہہ کر، عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا۔ حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے، آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین۔ کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا، وقار والی روزی میں دوں گا، وقار والی۔ بس تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر۔ ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں، تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے، اعتماد خالق کتنا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو، رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو، تو درجے بھی بڑھے دوں گا، جو خطائیں غلطی سے ہو گئی وہ معاف بھی کر دوں گا، ورزق کریم، روزی ملے گی عزت والی۔ یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفال میں بیان۔ ہم نہ بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں، مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا۔ بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتا ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے، اسے خود پتا ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے، مجھے تو اپنا پتا ہے، یہ ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے۔ میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے، یہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا رب جانے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھرے، لوگوں کو نہ بتاتے پھریں، یہ تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں۔ پر کیا کریں، ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے، گھر، مکان، گاڑی، سٹیٹس، آنا جانا، سلام دعا کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں، نیند ان کی کچی ہے۔ دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے، سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے۔
نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں، کب ہوگا؟ رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ، یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے، یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے؟ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا سٹیٹس کیا تھا، معیار کیا تھا رب سے ڈرنے کا؟ دو چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ایک رب سے ڈرنا، ایک اس کی رحمت کی امید رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رج کے رکھنی ہے، اور اس سے ڈرنا ہے تو پھر بھی ذرا صحیح کر کے ڈرنا ہے، کچا پکا نہیں ڈرنا، ڈرنے کی کہانی نہیں بنانے کی او جی اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈرنا ہے۔ اس ڈرنے سے مطلب ہو کہ اعمال ثمرے، اخلاق کردار کے معاملے میں انسان مضبوط ہو جائے، دیانتدار ہو جائے، سچائی والا ہو جائے، صبر و تحمل والا ہو جائے، امید بھی رج کے رکھنی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے تھے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت 30 لوگ مسلمان تھے، اور کچھ نے لکھا ہے 5 لوگ مسلمان تھے۔ السابقون الاولون میں سے ایک جلیل القدر شخص، اسلام کی خاطر جن لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں ان میں سیدنا عمار ابن یاسر کا خاندان۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیہ جناب عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان کے والد شہید ہوئے، پھر ان کے بھائی شہید ہوئے، کیونکہ یہ بیچارے غریب تھے، کفار بڑی تکلیفیں دیتے تھے، پانی میں دیر تک غوطے دیتے رہتے، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹا دیتے، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتے، دیر تک تکلیفیں دیتے رہتے، اور پھر انجام کار یہ ہوا کہ ابو جہل نے پورے خاندان کو پکڑ لیا، آگ ہی لگا دی ایک دفعہ تو ان کے گھر کو، اور جب آگ لگائی تو نبی کریم تشریف لے گئے اور فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ، آل یاسر پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو۔ میں کیسے عرض کروں، اتنی بڑی ہستیاں ہم نے چھپا لی، لوگوں سے ذکر ہی نہیں ہوتا، لوگ مطالعہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اتنا بڑا آدمی، اب میں اگلی بات کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، ساری دنیا کو جنت میں جانے کا شوق ہے نا، تو نبی کریم فرماتے جنت کو بھی شوق ہے کہ 4 بندے کبھی آ جائیں وہاں۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک علی ابن ابی طالب، ایک سیدنا مقداد، ایک حضرت سلمان فارسی، اور چوتھے سیدنا عمار ابن یاسر۔ جنت کو شوق ہے کہ کبھی آ جائے نا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ اتنے بڑے لوگ کہ جنت کا شوق ہے، جنت کا، جنت کہتی ہے مالک ان کو بھیجنا، کیسے لوگ ہوں گے؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے کسی وجہ سے نا میری ناراضگی ہو گئی، حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، میں نے ڈانٹ دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کریم محبوب علیہ السلام کے حضور میری شکایت کر دی، فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، محبوب نے گردن مبارک جھکا رکھی تھی، جیسے ہی مجھے باریابی ہوئی سلام عرض کیا تو محبوب نے نگاہ اٹھائی، پوچھا نہیں۔ اس پوری روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے پوچھا ہو کہ بات کیا ہوئی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا خالد ایک بات یاد رکھنا، جس نے میرے عمار سے بغض رکھا نا اسے اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ اللہ کی دشمنی، اتنا بڑا آدمی کہ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی بن گئی۔ لیکن ملنگوں تلنگوں باباؤں کے اس منانے والی قوم، کوئی دن ایسا بھی تو آئے نا کہ ہمارے گھر میں سیدنا عمار ابن یاسر کے لیے کچھ دعا کا اہتمام ہو۔
کچھ ان کے لیے کسی چیز کا بندوبست ہوئے، کوئی ایسا دن بھی تو آئے نا سیدنا سلمان فارسی کی یاد منائی جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا جائے۔ گلی گلی میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ان کا بھی منا رہے ہو جن کا نہیں منانا چاہیے۔ ہر نکر میں دربار اور ہر گلی میں مزار اور ہر ایک کا عرس، نیرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، یہ اس رستے کے مسافر نہیں تھے، منزلوں پر پہنچ گئے۔ اور اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں میرے کریم رسول فرمائے کہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، اگر اس سے کسی نے عداوت رکھی تو اس نے اللہ کی دشمنی کو مول لیا۔ اتنا بڑا آدمی حضرت سیدنا عمار ابن یاسر، جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے سورہ نحل سے، یہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، یہ آزمائش حسن ہے اگر کسی کو راہ خدا میں آئے۔ سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود، اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ پھر ان کے والد کو شہید کیا، کس کے لیے، کس کے نام پر، کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا۔ پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے، ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریات تھے۔ اب اتنا زد و کوب ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے، لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے۔ محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان، اور جس کے سینے میں گوشت میں لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے۔ محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج۔ حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی۔ تو سرکار نے تو بیان کر ہی دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا۔ سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج
ہاں حرج کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے۔ کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ میں بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر، بڑی شروع سے۔ موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا۔ اتنی عقیدت ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے فیض و برکات لینے کے لیے۔ اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں، یہ الموجم الاوسط کے اندر حدیث ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بظاہر لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا، رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا۔ حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں، کمبل پوش سادے لوگ، کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے۔ یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو، میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دیتا۔ کمبل پوش سادہ اور انداز یہ کہ نرالے لوگ، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، ماں قربان کر دی حضور کے نام پر، باپ قربان کر دیا، بھائی قربان، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دیکھا تے شاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے عبادت رو وسدا، تے جدو کرے برباد ہو دو، برباد ہو جا۔ مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، وطن چھوڑ کے مدینے آ گئے، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ اس سکھ کا کیا کرنا ہے؟ جس سکھ میں اللہ رسول نے کہا تیرے لیے دکھ بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے، سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، یہ تو راز کی بات ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ عمار، یہ کبھی قسم دے دے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ اور پھر دلیر آدمی، پتہ کتنی عمر پائی ہے؟ کچھ نے لکھا 91 سال، کچھ نے لکھا 93 سال، کچھ نے لکھا 94 سال، اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے شہادت ہی قبول کی ہے۔ ہاں، عشق سچا ہو تو رب بڑھاپے میں بھی جوانی دے دیتا ہے۔ 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے؟ لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے، ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے۔ جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی، کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے؟ ادھر آؤ، میں عمار ابن یاسر ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، واپس آؤ۔ لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارس ہوئی، فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا، یہ کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا۔ ایک شخص نے تانا دیا۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کبھی تانوں کا مزہ بنا لو نا۔ یہ کوئی بندہ کہو مولوی صاحب، وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ داڑھی کی سنت ہے،
ਤੇ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲੇ ਮੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਪੁੰਝੇ सुटिए ना। भाई आप कहे 100 बिस्मिल्लाह की 10 दफा को हाजिर है, कभी नहीं, एक मौके पर भी परेशान नहीं होना। आपको उसके नाम का ताना मिले तो सही, इसका तो मजा ही बड़ा है, इसका सुरूर है, आप लेकर तो देखें, मजा बड़ा है। हमारे एक बुजुर्ग थे, उस्ताद थे, लोग कहते थे डाढ़े बड़े हैं, तो हम कभी उनके साथ गुजरते थे या वहां से होके आते थे तो लोग ताने देते थे। आप यकीन करें, मजे की बात है, वो ताना देते थे, हमारा दिल ठंडा होता था। असी कहते था तो पता ही नहीं, हाँ तो पता ही नहीं क्या कहा था दरवेश ने, ते पूछो ना जिन्हें पीती आ, फिर उन्हें ते की बीती आ जिन्हें अज विचकारे तोड़ दिती, जई नीति जई ना नीति आ। तो उससे पूछ जिसे इस दर्द की लज्जत का पता है, इसके जायके का जिसे पता, उससे बात कर। एक खातून का मैं तज़किरा पढ़ रहा था, उसका बेटा अपनी अम्मा से अक्सर कहा, अम्मा तू मेरे पीछे ही पई नहीं, हर वेले है खा लै, कुर्ता पा लै, जराबा की तंग कीता है तू, किसी की जिंदगी एडी औखी नहीं करी दे। उस क्या पुत्र उन्नी देर नहीं पता लगना जिन्नी देर तेरे बाल ना होए। उदू पहला समझ आनी तो खातून कहने लगी, दुआ है मेरी कि मैं तब तक जिंदा रहूं, और जब तुझे समझ आ जाए तो फिर तू मुझे बताए कि अम्मा मैनू आ गई है, मेरी दुआ है। तो फिर वो मौका आ गया, वो बूढ़ी कहती है मैं जिंदा ही थी, उसके बच्चे हो गए। फिर वो जब उठाता, वो रखता, वो प्यार करता, वो मोहब्बतें करता, तो मैं कह पुत्र क्यों जिंदगी तंग करने वाला दी, मर्जी ना जीन देना है ना। तो कहने लगा, अम्मा जी समझ, ये नई नस्ल है, बिना तजर्बों के नहीं मानेगी, ये तजर्बा करके मानते हैं, तजर्बे से पहले मानने को तैयार नहीं हो। मेरे अजीज, ये जिसके दिल में अकीदत आ जाती है, मोहब्बत आ जाती है, जाविया आ जाता है, उसका रंग और होता है। आपको नहीं दे कोई मसला नहीं, कोई पाबंदी नहीं, बैत होना फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, जरूरी नहीं, आप इजी रहे, नमाज पढ़े, इबादत करें, हलाल हराम की तमीज करें, काफी है। लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करता है तो फिर आपको एतराज भी नहीं होना चाहिए, उसका अपना मसला है आपका। हजरत अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह ताला पुरबहार जिंदगी, बल्कि वो इसका लुत्फ लेते थे, इसका जायका उनकी तबीयत के अंदर हमेशा मौजूद रहता था। इमाम बैहकी ने रवायत लिखी है, हजरत अम्मार इब्न यासर एक जगह बैठे थे तो किसी बीमार का तज़किरा हो रहा था, तो एक देहाती बोला, वो देहाती बोल के कहने लगा, मैं तो कभी बीमार हुआ ही नहीं। तो हजरत अम्मार इब्न यासर कहने लगे, फिर तू हम में से नहीं है, इसलिए कि रब तो जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाता है, तो तुझे आजमाया ही नहीं, तू कभी बीमार ही नहीं हुआ, तू कभी तकलीफ से ही नहीं हुआ। फरमाया, रब जिससे प्यार करे उसे आजमाता है, पर उसके गुनाह यूं झड़ते हैं जैसे पतझड़ में दरख्तों के पत्ते झड़ा करते। अल्लाह तो आजमाता है, वो तो आजमा के माफ करता है, गुनाह बख्श देता है। हज़रत अम्मार इब्न यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका अपना फकर, उनका अपना तकवा, उनकी अपनी खूबसूरती, तो वो मैं बता रहा था कि उनका कान कट गया जंग में, तो किसी शख्स ने उनको ताना दिया, कान कटे वाले। आप फरमाने लगे, ओ भाई तूने ताना दिया, हमें मजा आया, जब तक कान सलामत था इतना प्यार नहीं था, जब से ये अल्लाह रसूल के रास्ते में कट गया है सबसे ज्यादा प्यारा ही ये कान लगता है। इसलिए कि जायदाद के कब्जे में तो नहीं ना कटा, ये को रोजी रोटी कमाने के चक्कर में तो नहीं ना कटा, ये कर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने चोली पा लइए, पुंजे सुटिए ना, उसके नाम पे कटा है, तो मैं तो इसका मजा ही बड़ा लेता हूं, मुझे तो सबसे ज्यादा प्यारा ये लगता है। सैयदना अम्मार इब्न यासर, जिस तरह लोग कुश्ताए इश्क रिसालत नहीं हो जाते, उनका खमीरी हुजूर की मोहब्बत बन जाती, इस तरह का मिजाज, और फिर अपने आप को आरास्ता कर लिया उन सारी बातों से जो हुजूर को पसंद है। सारी जिंदगी मगरब के बाद छह रखते नहीं छोड़ी हजरत अम्मार इब्न यासर। अव्वाबीन हमेशा पढ़ी। किसी ने कहा क्यों पढ़ते हो? कहा मेरे नबी करीम ने मुझसे फरमाया जो मगरिब के बाद छह रखते पढ़े उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ कर देगा। जहां जहां महबूब ने तवज्जो दिलाई, उन लोगों का कोई खमीरी ऐसा था वो पूरी तरह उस जगह पे मजबूत हो गए। एक आदमी ने कहा मेरा मकान देख जाए, तशरीफ ले गए। मकान बड़ा आलीशान था, बड़ी दुआएं फरमाई, बड़ी मोहब्बत की उस शख्स के लिए, बड़ी आपके अच्छे जज्बात का इजहार किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए चुप कर गए।
کہنے لگا حضور چپ کیوں کیے؟ فرمانے لگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں مکان پیارا تو بڑا ہے پر ایک دن یہ چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا او پیا دس دیا قبراں جنہ تے پھول پے ادھروں کوئی بھی نہیں آؤں ادھروں تے لکھا گئے، ایک دن اسے چھوڑ کے ایسے موقع پر توجہ دلائی، آخرت کی طرف ذوق بنایا کہ ہر شخص کا دل نرم ہو۔ مکان پیارا ہے، خوبصورت ہے، دیواریں اعلیٰ ہیں، اس کی چھت مضبوط ہے، اس میں رہنا خوب ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کا گھر تو کوئی اور ہے، پکا ڈیرا تو کوئی اور ہے، کسی اور وطن کے باسی ہے، یہ وطن چھوڑ کے جانا، اصلی رستے پہ جا کے اصلی مقام پہ وقت گزارنا، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے، جز وقتی ہے، کل وقتی۔ یہ مزاج تھا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 21 مہینے تک کوفے کے گورنر بھی رہے حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا۔ 21 ماہ کے بعد حضرت عمر نے بندہ بدل دیا، فرمایا فلاں آپ کی جگہ جائے۔ حضرت عمر نے بلا کے کہا میں نے کچھ حکمتوں کے تحت آپ کو تبدیل کیا ہے تو آپ ناراض تو نہیں؟ تو یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا فقر بڑا پکا ہوتا ہے، یہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا، ان کے دل کی کیفیت عہدوں سے، پیسوں سے، خوشامدوں سے جڑی نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر کی بارگاہ میں عرض کہنے لگے امیر المومنین میں وہی عمار ابن یاسر ہوں، جب آپ نے گورنر بنایا تھا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، ذمہ داری تھی، اور جب اتر گیا ہوں تو فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑا، آج ہی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا تردی، کوئی فرق نہیں، بن گئے تب بھی مسئلہ کوئی نہیں، اتر گئے تب بھی مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شان انہیں حضور کی بارگاہ سے ملی ہوئی تھی وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں تھی۔ جناب فاروق اعظم کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا بات سن حضرت عمار ابن یاسر۔ اور پھر ایک اور ان کے اندر عادت تھی، یہ آج کی میری گفتگو کا آپ نے یہ ایک حصہ ضرور یاد رکھنا، حضرت عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر آدمی سے یہ ضرور آپ نے بات سیکھنی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، صاحب ابن عساکر میں فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر دیر تک خاموش رہا کرتے تھے، اکثر و بیشتر خوف خدا میں رویا کرتے تھے، اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے، فتنے نہ کہیں گھیر لیں، آزمائش نہ ہو، اور دیر تک خاموش رہتے، دیر تک۔ یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، دیر تک ہم اپنا آپ بتانا، اپنا آپ ذکر کرنا، بلا وجہ چھلکنا، اور بعض وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچورا پن باہر آئے، یہ وزادار لوگوں کی علامت۔ دیر تک کھڑے رہتے، دیر تک خاموش رہتے، دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا۔ ہر شخص ان سے پیار کرتا، ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت جاگتی، ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جاگ کے ہی محبوب ہو گئے، جدھر جاتے محبتیں، پیار، خلوص۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ کریں، کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے، میں بتا چکا ہوں، کچھ نے 93 سال لکھی ہے، کچھ نے 94 سال عمر لکھی۔ اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے۔ اسلام نہ فعال زندگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ نوجوان جو موبائل لے کے بیڈ ریسٹ کرتے ہیں، انہیں بڑھاپے میں سمجھ آئے گی کہ بیڈ ریسٹ کے نقصان کتنے۔ یہ ان کو بلاؤ نہ، آواز نہ دو، کوئی کام نہ کرو، سوتے کو جگاؤ نہ۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان سے میں نے کہا، کہنے لگے جی مطلب یہ کہ اب آرام بھی نہ کوئی کرنے دے تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی سنو، اللہ بڑا پیار کرتا ہے نا بندے سے، سب سے زیادہ رب بھی پیار کرتا ہے نا،
وہ بھی کہتا ہے سویرے اٹھ بڑی تجھے نیند آئی ہے، اٹھ پہلے نماز پڑھ، اور آواز کیا آتی ہے مسجد سے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے اللہ پیار کرتا ہے نا۔ تو پھر آپ کی فلسفے کے مطابق تو رب کو کہنا چاہیے تھا آرام کر، لیکن وہ کہتا ہے اٹھ کوئی کام کر، وضو کر، پھر ظہر پڑھ، پھر عصر پڑھ، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر روزے، پھر حج، جد و جہد، ہمت، کوشش۔ جو لوگ وی آئی پی جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، بڑے مہنگے ہوٹل میں رہتے ہیں، کھانا کا بعد کوئی نہیں جاتا ان کے کمرے میں، کھانا تو وہی پڑتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، فعال زندگی گزارے، سست نہیں، کاہلی نہیں، یہاں بیٹھ گئے، وہاں لیٹ گئے، وہاں موبائل لیا ہوا ہے، مجھے تنگ نہ کرنا۔ آپ کام کریں گے زندگی میں، آپ انقلاب لائیں گے؟ جو چلتا ہوتا ہے نا، چلتا وہ پانی پاک ہوتا ہے، اور جو ٹھہر جائے وہ پاک نہیں رہتا۔ باہمت، جد و جہد، کوشش، آخری دم تک لڑنا، جیتنا ضروری نہیں، لڑنا آخری دم تک جد و جہد رہے، تازگی رہے، کوشش رہے، ہمت رہے۔ میں نے آپ کو اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی بات سنائی تھی، میرے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام، اوپر کام کرے، محنت کرے، وہ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تھوڑی نیند کر لیں، تھوڑا کھانا کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، لیکن مہربانی کرے، یہ جو زندگی ہے نا آرام پسندی والی، یہ زندگی بڑی تکلیف دہ، اس میں بڑے کام رہ جاتے ہیں، بندے کے ذمے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی۔ فعال، جد و جہد، کوشش، ہمت، بالکل آخری وقت تھا سیدنا عمر فاروق کا، زخم لگا ہے، خون بہ رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، کچھ دیر کے بعد وصال ہو گیا، ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرا تو اس کا پجامہ یا تام ٹخنوں سے نیچے تھا، تو بخاری شریف میں موجود ہے، وہیں بول کے بستر علالت پر سیدنا عمر فرمانے لگے، او بھائی یہ ٹخنے ننگے کر لے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس وقت تک یعنی لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، قبر تک جانے تک ان لوگوں نے تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا، پیغام دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ غور کریں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے، محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا۔ تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہو تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے گھر آئیں، اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے، سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے، ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں ہے، بڑا امتحان ہے، کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے۔ تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لقبی محبوب کی حکمت اور دانائی۔ محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا، یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا۔ انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی، اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے۔ ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد
حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی، اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی۔ جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے۔ یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکیں، ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے، جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چڑ نہ جانا ہو، اسکول کے، کالج کے، مدرسے کے کسی بچے سے چڑ نہ جانا، تم اگر کسی سے چڑ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لو گے، بچہ بڑا لائق ہے لیکن تمہارا فرما بردار نہیں، تم چڑ گئے ہو، تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو، بالآخر وہ ساری تباہی ہو گئی، بدگمان ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت، تدبر، دانائی، ہم دانا نہیں ہوتے، شعور نہیں رکھتے، فہم و فراست کا۔ وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرانے والے کو، اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا، اس نے تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا۔ اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو، نہ بہن ہو، نہ بچے ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، مروا دیا۔ ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا، اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر بتائے۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا، کہا تو جیتا رہ، کیا تو نے بات کی ہے، اب میری بات کو سمجھیے گا۔ تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے۔ اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی۔ بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ، ہمیشہ اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے، مال خرچ کرنے والے، نڈار آدمی، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے، اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں۔ یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو، ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو۔ شعر سعدی فرمایا کرتے تھے 1 من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ دانائی، تدبر، یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے۔ زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے،
اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں؟ حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے، بدل دیتے، ان سے منصب لے لیتے۔ یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دے آپ واپس، اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے۔ انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھاما ہوا تھا، پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جب حضور نے کہا دیں تو وہ غلام تھے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جھنجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ انہوں اسی وقت جھنڈا تھما دیا، خوش ہو کے تھما دیا۔ لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے، محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا۔ فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے۔ باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری فکر گئی، میں اب بے فکر ہوں۔ جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تو اب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی ہوں۔ یہ آپ تدبر سیکھیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے۔ ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے، بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں، دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی۔ آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں۔ آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دانائی نہیں ہے، جذباتی مزاج، اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے۔ جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں۔ ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پہلے گیا ہے، بس انہیں مینوں پہلا آکھیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا۔ دانائی، تدبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ امی لقبی ہے حضور۔ اور دوسری بات، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے؟ آپ جہاں رکے، جہاں بیٹھے، یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے، یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہیں، بس کام ختم ہونے کے قریب ہے، اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے۔ اچھے نقوش نہیں چھوڑتے۔ کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچیں، سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے، وہ ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے۔ عظمت کردار، بلندی، آپ کے افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں، آپ حیران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے، لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ قریبیوں نے دلیل مانگی، قریش مکہ نے کہ آپ نبی ہے تو دلیل دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب ختیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی، میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ، باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا۔ یار یہ مشکل کام ہوتا ہے۔
چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے. اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے, کہتے دوستوں نے خراب کر دی ہے. اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک سی, دوستہ نے خراب کرتا ہے. میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں, ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو, آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو. یہ جان چھڑانا تو آسان ہے, لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت. جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا, اسلام قبول کر لو, تو کیسر روم کو بھی خط لکھا. کیسر سیانا آدمی تھا. سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں, جذباتی فیصلے نہیں کرتے, وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں. آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, لائکس, ویوز, کمنٹس, اسی پر زندہ ہے. لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے, اس سمجھدار لوگ. کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا, اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا, کہنے لگا کوئی, ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی. ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو, ہم حملہ کریں گے. لیکن یہ سیانا آدمی تھا. اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا, مکے کا تجارت کی غرض سے سردار آیا کر دے, کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ. جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے. وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے, تجارت کی غرض سے بلا لیا. اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا. بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ, کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی ہے, یہ روایت ملے گی. کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے. پہلے پوچھا آپ کون ہے, کہ میں سردار ہوں. کوئی رشتہ, کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں. کہنے لگے بتائیے, اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے, ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں قریب قریب کا؟ کوئی نہیں. کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے ماڑے بندے, ماڑے ماڑے بندے. میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے ماڑے بندے آتے ہیں. سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے. ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں, جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں, کل کوئی لوگوں کو پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں میں. لیکن غریب لوگ. پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے ہوئے بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا. وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی ہیں. یہ ذوق ٹھیک نہیں, یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں. یہ بات, یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے, اس کا معیار اور ہونا چاہیے. پوچھا سردار نے, ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب غریب. فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہ ہوئی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ. کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں, اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں 1 منٹ کے لیے سوچ میں, مخالف تھا نا, مخالف رائے دے رہا تھا, لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں, شاعر کہوں, شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے, پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے. وہ میرے سامنے پیدا ہوئے, سامنے جوان ہوئے, سامنے ان کے بال سفید ہوئے, پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلتا ہے. میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے, ان کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں, جان بوجھ کے ڈینگے مارتے ہیں, بڑھ کے کوئی لینا دینا ہی نہیں, بلا وجہ جھوٹ.
یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے. دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے، بڑے سے بڑے بزنس مین پر، اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی، پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا. جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے. کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے، تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے، اعلی خاندان محبوب کا. تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے، اتنے تو نے سوال کیے. تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے. تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں، تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں. تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے. تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے، تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے. تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو سردار سچ بتانا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کردار کی جو عظمت ہے نا، کردار کی، یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے. جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کے ہی ہو گئے. آج کل یہ نیا والا فیشن ہے، لہذا یہ اپنا لو. بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں، کوئی لوارث ہیں، اپنی کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں. یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ. کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے، کچھ اصول وضع کرنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا. مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی، اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا، اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی. آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے، دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس بھئی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب یہ کام نہیں کرنا، اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا ہے، اب مجھے وفادار ہونا ہے. میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تو گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کو گرمی کم ہو جاتی ہے، اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو. حالانکہ گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہے. دیکھیے ایک اپنی وفاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے، ضابطے، اٹھنا بیٹھنا، اصول بھی ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھی. لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا. قربان جائے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا. یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا، میں نے گالیاں دے لی. تو آپ کے اصول کدھر گئے، قاعدے کدھر گئے، ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے. تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے.